قلوبنا وهدينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، مجلس کو ہم نے چھوٹے اور بڑے میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ہمارا نظریہ فکر ہے کہ ہمارا جو آپ اس مجلس کے لیے آپ یقین کرو کہ ممبر سے بتانا نہیں ہے کہ کتنے رات کی جاگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی کوشش رہتی کہ پہنچا جائے. مجلس حسین کو مجبور کر رہا ہے یہ دنیا، کہ دنیا اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ اکثریت اس کے پاس ہے جب ہم جائیں گے تو مجلس ہوگی. آپ تھوڑا توجہ کرو، جب ہم جائیں گے تو مجلس ہوگی، نہیں جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی. لیکن لاک ڈاؤن نے بڑا فائدہ کیا، ہم لوگ کو آن لائن پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے. سمجھ لینا، کوئی ہو یا نہ ہو پڑھنا تو یہ ہے. تو توجہ فرما لیں، ہمارا نظریہ فکر کیا ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو اکثریت چاہیے تھی، مجمع چاہیے تھا، بھیڑ چاہیے تھی؟ جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو فرش اعلیٰ خالی رہ جائے گا. کیسے رہے گا؟ اللہ کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ ہم نے انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو جب اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تو بندے کیا کر سکتے ہیں؟ بندوں کے پاس ایک چیز ہے، کیا؟ اکثریت، ووٹنگ پاور. امام آپ بہت توجہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کو ووٹنگ پاور کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام نے کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوانٹٹی. کربلا میں ایک شہر کا نام ہے کوفہ، اس کوفے کی یزید کی لشکر میں 30,000 سپاہی تھے کوفے کے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں مولا کے. وہ لوگ مولا علی کے بعد جو ہے بدل گئے، امام حسین کو قتل کرنے آ گئے. 30,000 لوگ لشکر یزیدی میں شامل تھے کوفے کے، اور اسی کوفے کے 33 لوگ امام حسین علیہ السلام کے 72 انصار میں شامل تھے. تو معلوم ہے ایک شہر دو طرح کی نظریے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں مولا والے. لیکن اکثریت تو چلی گئی یزید کی طرف، اقلیت آ گئی حسین کے پاس. لیکن حسین بھی کمال کا ہے، اس نے دنیا کے کھوکر کو نہیں لیا بلکہ کریم کو لیا. جو کریم تھا وہ حسین کے پاس آیا، جو سردار تھے وہ آئے، اور جن کا سلسلہ نسب بہتر تھا. حسین جانتے تھے جو میرے ساتھ آج شہید ہو جائے گا، میرے بعد آنے والے جتنے بھی امام ہیں ان پر سلام بھیجیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ محمد پور ہے، محمد پور میں 30 سال سے زیادہ آتے ہوئے ہو گئے. تو ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کرنا ہے اس سال ہمیں. بھائی ہر آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا، تو سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو جاتا، تو شاید ہی میرا آخری سال ہو یہاں محمد پور میں، اس کے بعد پھر کہیں اور دیکھنا ہے. جو ہم نے دینا تھا وہ محمد پور والوں کو دے دیا. اب محمد پور والے سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جب مل جاتا ہے تو اس کو بھول جاتی ہے دنیا. تو یہ شاید ہمارا آخری سال ہو، پھر آئندہ نہیں آنا ہے. محمد پور میں ریکارڈ ہوئی میری بات، توجہ رکھیے گا. کیونکہ رسول اللہ کے پاس یہ نصارہ نجران کے، بہت توجہ میری بات پہنچائیے گا دور تک. نصارہ نجران کے لوگ آئے، عیسائی علماء، مسجد نبی میں رسول اللہ نے بلا لیا. مسجد نبی میں اس زمانے میں فرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا. رسول اللہ نے اپنی کملی بچھا دی اور اس کملی پر عیسائی علماء کو بٹھایا. تو جو مسلمان ہو گئے تو لوگ نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کملی کو ہم لوگ چومتے ہیں. آپ نے ان عیسائیوں کو بٹھا دیا، کہا جانتے نہیں وہ ہمارے مہمان ہیں. وہ میرے مہمان ہیں. تو کم سے کم اتنا تو شعور ہو جائے کہ ہم رسول کی سیرت پہ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے.
بزی ہے، ہر آدمی بزی ہے، ہر آدمی بزی. اتنی بزی لائف میں آپ ایسے نکل کے آ رہے ہو. آپ سوچو ذرا، امام حسین کوالٹی چاہ رہے ہیں، مجمع کہاں چاہ رہے ہیں؟ امام کو بھیڑ تھوڑی چاہیے کہ بھیڑ بڑھا دو گے تو ووٹنگ پاور بڑھ جائے گا، حسین کو حکومت مل جائے گی. امام حسین کو حکومت چاہیے نہیں، حسین کو کوالٹی چاہیے، کوالٹی. اور کوالٹی میں حسین نے ایک عیسائی کو بھی شامل کر لیا اپنی فوج میں. اللہ اکبر. جناب وہیب کلبی یہ عیسائی ہے، امام کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آپ پھر فکر کریں، آپ نے اپنے نظریات کو چینج لائے کہ نہیں لائے؟ اگر مائنڈ میں چینج ہے اور تمہارے کردار میں کوئی تبدیلی آئی تو امام حسین سے آپ نے کچھ لیا ہے. اگر تبدیلی نہیں آئی کردار میں تو حسین سے کیا لیا؟ تو پوری دنیا مان رہی، آج مجبور ہے. اور پھر مجبور اتنا ہے دنیا. اب غور کریں گے، میں نے جتنی بات ارض کرنا تھی آپ بالکل ریلیکس ہو کے سنیے گا. اب ہمارا نظریہ دو طرح کا بن گیا ہے، ایک چھوٹی مجلس ایک بڑی مجلس، ایک چھوٹے مولانا ایک بڑے مولانا، ایک بڑا تبرک ایک چھوٹا تبرک. بھائی توجہ کرو، میں نے سے بولو نا تاکہ میں بات گھرانے کی بات نہیں، میں ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں. ہمارا نظریہ چینج ہوا ہے کہ بڑی مجلس ہے کہ چھوٹی، بڑے مولانا ہے کہ چھوٹے. اچھا کس کے گھر کی مجلس ہے؟ کس کے گھر کی مجلس ہے؟ اب کدن صاحب کے یہاں کی مجلس ہے تو اپنے لڑکے سے کہہ دیا اگر آپ نہیں جا پا رہے ہو، بھائی کدن صاحب کی مجلس میں جانا، وہ آئے تھے ہمارے یہاں، اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا. معلوم ہمارا مجلس میں شامل ہونا کدن صاحب کو خوش کرنا ہے، معصوم عالم کو نہیں. اور نظریہ کیا بننا چاہیے ہمارا یہ تو وہ جو ہے. اچھا دوسرا، یہ مجبوری میں آدمی پروفیشنل بن رہا ہے. جو ذاکر ہیں آپ کہتے صاحب یہ دیکھیے بھائی راجو بھائی، آپ کہتے ہیں رضا بھائی، آپ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے یہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مجبور کر دیتی دنیا، کیونکہ جو فری ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. توجہ ہمارے بھائی میرے بھائی یہ چھوٹے یہ غور کریں گے، جو فری ہوتا ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب بھائی انتخاب عالم تو آ ہی جائے گا. توجہ ہے نا، جن دن انتخاب عالم کہتے ہیں 10,000 روپے لیں گے اس دن ویلیو بڑھ جائے گی، لیکن انتخاب عالم کو تمہاری نظر کی ویلیو نہیں چاہیے. توجہ رکھیے گا، ان کی نظر میں ویلیو ہونا چاہیے جن کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ ہے. عزیزان محترم فکر کریں آپ، میں نے کہا میں 4-5 راتوں لگاتار جاگ رہا اور یہاں پر بھی آ کے لائٹ چلی گئی تو سونے کو ملے ہی نہیں، جبکہ لارا نے انتظام کر دیا تھا بہترین. جیسی میں لیٹا ویسی لائٹ چلی گئی. تو بہرحال اس سے کوئی فکر کی بات ہے، یہ امتحان کی منزل ہوتی. آپ بیٹا توجہ کر لو، امام حسین ہماری. اچھا اب چینج آ گیا، یہ فرق کیوں آیا؟ فرق کیوں آیا؟ آپ سب بات نوٹ ہو رہی. فرق یہ آ گیا کہ پہلے مجلس ہوتی تھی تو ہم لوگ ابا انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے مجلس میں. آپ بولو گے میرے ساتھ جو ہم سے بڑے ہیں، ابا انگلی پکڑ کے لے جاتے چلو مجلس میں چلو. اور جب مجلس کے بعد گھر جاتے تھے تو اماں پوچھتی تھی مولانا صاحب نے کیا پڑھا. وہ تھا نا، اماں پوچھتی تھی مولانا صاحب نے کیا پڑھا. اب مجبوراً میں ہمیں مجلس میں بیٹھنا پڑتا تھا کہ اماں ڈانٹیں گی کہ مولانا نے کیا پڑھا بتاؤ. آج کی امائیں چینج ہو چکی ہیں، تبدیل ہو گئی. آج اماں یہ نہیں کہتی مولانا صاحب نے کیا پڑھا، بلکہ پوچھتی مولانا مجلس میں کیا بچا. محمد علیہ ہمارے پاس بڑا مجمع ہے، ہم مجلس میں جائیں گے نہیں. دیکھیں کیسے شروع ہوتی ہے. اچھا مجلس کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے جہاں مجلس ہوتی وہاں 70,000 فرشتے تم سے پہلے آ جاتے ہیں، تم سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، تم سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ آؤ نہ آؤ. اور پھر یہ فرش ایسا ہے جو تمہارے لیے گواہی بن رہا ہے. یہ پروفیشنل ہے، پروفیشنل مجبور بن گیا ہے انسان. آپ مجبور کر رہے ہو، آپ چاہ رہے ہو یہ پیسہ مانگے تبھی تو مزہ آئے گی مجلس میں.
کیونکہ تب مزہ ایسے آئے گی کہ جب آپ یہ کہو گے ارے یار یہ مولانا ہم نے 10,000 کا بلایا ہے، 10,000 کا بلایا ہے، معلوم ہوا جو واہ ہو رہی وہ 10,000 کی ہو رہی، مولانا کی نہیں۔ یہ ہمارا چینج ہے، یہ ہماری لائف میں چینج آیا۔ آپ اس بات کو مد نظر رکھو، چھوٹی اور بڑی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہو ہم آئیں گے نہیں، آؤ گے نہیں، غرض مجبوراً آنا پڑے گا تمہیں مجلس میں۔ اور پھر جو مجلس میں نہیں آتے ہیں ان کے جنازے سناٹے میں اٹھتے ہیں۔ جو مجلس میں نہیں آتے نا ان کے جنازے سناٹے میں اٹھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غریب آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں ہم نے دیکھا امیروں کے جنازے غریب ہی اٹھاتے ہیں، کسی امیر کا جنازہ امیر اٹھانے نہیں آیا۔ نظریہ تو چینج کرو اپنے اندر کا۔ تمہیں مجلس میں آج مجھے بتانا ہے کیا مل رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، آغا بہجت سے کسی نے پوچھا، انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا، آغا بہجت بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اب بچے لوگ میری بات کو نوٹ کریں گے اور بچیاں جو بیٹھی ہیں وہ، اس نے پوچھا آغا بہجت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا جواب دیا لڑکے نے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں۔ کہا مجلس میں جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا یہاں آؤ، جب بھی مجلس میں جایا کرو اور کوئی یہ پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ کہا کرو جنت میں جا رہے ہیں۔ کہا کرو جنت میں جا رہے ہیں۔ کہا جنت میں جا رہے ہیں کہاں؟ کہا مولانا سمجھ نہیں ہے جنت میں کیسے؟ کہا سنو، مجلس میں جب جاتے ہو تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، امام کا ذکر ہوتا ہے، شہزادی کونین کا ذکر ہوتا ہے، منبر کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، آدم کا ذکر ہوتا ہے، نوح کا تذکرہ ہوتا ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یحییٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو بتا دو کہ یہ یحییٰ ملیں گے کہاں، ذوالقرنین ملیں گے کہاں، معصوم عالم ملیں گے کہاں، رسول اللہ ملیں گے کہاں؟ جہاں ایک ساتھ تمام نبی ملے اسے کہتے ہیں مجلس اور اسے کہتے ہیں جنت۔ یہ جنت ہے۔ محترم جو مجلس حسین ہے، اور سمجھ میں نہیں آیا حسین، اچھا ایک بات بتا دیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کسی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کلیئر شریف جا رہا ہوں۔ کوئی طرز نہیں کرتے ہمارے کسی کا، توجہ رکھیے گا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کاشمیر شریف۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کالپی شریف جا رہے ہیں۔ کالپی تو بازی میں نا آپ کے، کالپی شریف جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مکن پور شریف۔ اور آگے گمبدار شریف جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو الگ رکھا ہے۔ جیسے ہی آپ گمبدار شریف سے آگے بڑھو گے تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ نجف اشراف۔ نجف اشراف، نجف اشراف کہاں جا رہے ہو؟ نجف اشرف۔ پروردگار یہ سب شریف، یہ اشرف کیوں؟ توجہ رکھیے گا، پروردگار یہ سب شریف، یہ اشرف کیوں؟ اللہ جواب دے گا۔ جہاں کائنات کے سب شریف سر جھکاتے ہیں جس کی بارگاہ میں، اسے کہتے ہیں اشرف۔ سب شریف جہاں پہ سر جھکاتے اسے کہتے ہیں اشرف۔ جو مجھے پڑھنا تھا باہر ہے، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا۔ کائنات کے سب شریف جہاں سر جھکائے اسے کہتے ہیں اشرف، یعنی شریفوں کی بھیڑ میں ایک اشرف بھی ہے۔ اپنے ساتھ بولو نا، شریفوں کی بھیڑ میں ایک اشرف بھی ہے، جیسے رضی اللہ کی بھیڑ میں ایک کرم اللہ بھی ہے۔ جیسے رضی اللہ کی بھیڑ میں ایک کرم اللہ بھی ہے۔ اچھا یہاں پہ پہنچے نجف اشرف۔ اب آئیے غور کیجیے گا میرے ساتھ اور آگے بڑھو، اور جب آگے بڑھے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مدینہ منورہ۔ مدینہ شریف نہیں، مدینہ منورہ، یعنی انسان کے دل کو جو منور کر دے وہ مدینہ۔ انسان کے دل کو جو منور کر دے وہ مدینہ۔ اور آگے بڑھے کب مکہ معظمہ، یہ جو انسان کو معظم کر دے اسے کہتے ہیں مکہ۔ اور پھر لوٹ کے ادھر آ گئے، جیسے نجف سے 110 میل چلیں گے نا، 110 کلومیٹر، اب کہاں آ گئے؟ کربلا معلیٰ۔ آج کی بات میں
میں اگر کوئی بندہ سمجھ لائے گا تو مزہ نہیں آئے گی. اگر زبان دی تو میرے ساتھ بولنا. توجہ رکھیے گا. آج کی بات یہ ہے کہ کربلا معلی، کربلا کی کیپیسٹی، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کربلا کی وسعت کتنی ہے؟ 30 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں کربلا جیسے شہر میں. آج کی تعلیم میں آ گئے 10 کروڑ. کیپیسٹی ہے بھائی، کیپیسٹی سمجھیے سیمن مارڈر کتنے لوگ ہیں؟ 200 لوگ. لیکن اگر کہتے 2 لاکھ لوگ یہاں بیٹھ گئے، آپ کہو انتخاب میں کیا ہو گیا؟ ارے 30,000 خالی پترکار آئے ہیں، 30,000 پریس رپورٹر. یہ میں نے یہ دیکھ لے کیا جملہ آ گیا. اب اپنی ماں کو دعا دیجیے اور سلامت بھائی کی وجہ سے آ گیا جملہ. یہ کل کی مجلس میں تھے جو میں نے پڑھا تھا. توجہ رکھیے گا. 10 کروڑ لوگ آج کی تعلیم میں ہیں کربلا معلی کے اندر. 10 کروڑ لوگوں کے کھانے کے لیے کم سے کم 10 کروڑ روٹیاں چاہیے. 10 کروڑ لوگوں کو کھانے کے لیے کم سے کم 10 کروڑ روٹیاں 2 ٹائم چاہیے. ارے جس حسین کو تم نے بھوکا مار دیا تھا، اس کا صدقہ یہ ہے کہ 20 کروڑ روٹیاں اس کے نام پر. کہنا بڑا آسان ہے. میں جا چکا ہوں نا 2016 میں، اور فری اس وجہ سے میں نے کہا میں فری ہونا چاہتا ہوں محمد پور سے. کوئی ناراضگی نہیں ہے. اسی بار کہتے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری ہے ریٹائرمنٹ آ گیا میرے کو. آپ الگ کرو اور آپ کسی نئے کو تلاش کریں تاکہ ہم بھی جائیں دنیا میں. توجہ رکھنا، میرے سب ساتھی لوگ وہی ہیں اس وقت. آپ فکر کریں آپ کہ 10 کروڑ لوگ کربلا معلی پہنچ جائیں. 10 کروڑ. اب سنو جملہ، بڑا قیمتی جملہ. پھر میں کہتا ہوں آپ سے میرے ساتھ آ جانا، بولنا ضرور بیٹا. توجہ رکھیے گا. 10 کروڑ لوگ ہیں ایک ساتھ. کس جگہ پر ہے جہاں کیپیسٹی تھی 30 لاکھ. اچھا مجلس حسین. اب بھائی جو بزرگ مجلس سنتے آئے خود بھائی آپ بتاؤ، اور جو ویسے بزرگ بیٹھے ہیں آپ بتائیے گا، جو لوگ ہم سے بزرگ ہیں وہ بتائیں کہ مجلس جہاں ہوتی ہے معلومہ پڑھتے آئے کہ وہاں پر 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. کرو نا، کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 70,000. اس میں تو 100 نہیں آ سکتے انسان، 700 نہیں آ سکتے. 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے جو ہمارے جیسے کی سمجھ میں آ جائے اسے حسین نہیں کہتے. اسے حسین نہیں کہتے. کہا یہ تمہارے سمجھ میں 70,000 فرشتے کیسے آ جاتے؟ اچھا نہیں سمجھ آتا. یہ بیٹھے ہیں رضا بھائی. ہم رضا بھائی سے کہ رضا بھائی اپنے ایک کاندھے پہ ہم کو اٹھا لے اور ایک پہ سلامت کو اٹھا لے، اور دونوں لوگوں کو دوڑتے ہوئے لے کے خالی ریل کی پٹری تک چلے. جلدی زیادہ تم نہیں بتایا، آپ بولو تو میرے ساتھ. پٹری تک لے کے دوڑتے ہوئے چلے. تو رضا بھائی کے جس سے پہلے کچھ بولیں گے اس سے پہلے آپ بول دو گے مولانا ابھی تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، بہت زیادہ جاگے ہوئے ہو جو بہتی باتیں کریں. یہ کیسے اٹھا پائیں گے 2 لوگوں کا وزن؟ اچھا نہیں اٹھا سکتے تو پھر 2 بیٹھے ہوئے. بہت بڑی بات نہیں. 70 سال کے ہم نے کسی 70 سال کے آدمی کو نہیں دیکھا وہ جھک کے چل رہا ہو. کیوں جھکے ہیں؟ کیوں جھکے؟ 2 فرشتے بیٹھے ہیں. 2 فرشتے اتنے بچے پر، اتنے بزرگ پر، اتنے پر. یہ 2 فرشتے بیٹھے. کسی بچے کو دیکھا جھک گیا ہو؟ مولانا میں مجھے کہا نہیں جھکے. کہا بیٹا مولانا صاحب میرے کندھوں میں فرشتے بیٹھے، ان کا لوڈ نہیں اٹھا پا رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے اللہ نے یہ 2 فرشتے اٹھا دیے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے مجلس حسین میں 70,000 ایسے ہی آج کے دن کربلا معلی میں 10 کروڑ لوگ آ جاتے. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا حسین ہے کیا؟ ارے کسی کو حسین نے بلایا، آؤ. 1400 سال پہلے کا تھا حل من ناصر ینصرنا، آؤ مدد کو آؤ. کوئی نہیں آیا. 1400 سال بعد کمال یہ ہوا کہ جب حسین بلا نہیں رہا ہے تب 10 کروڑ لوگ پہنچ رہے
جب نہیں بلا رہا تب 10 کروڑ جا رہے ہیں. میرے ساتھ آؤ. جب نہیں حسین بلا رہا ہے تب 10 کروڑ جا رہے ہیں. حسین کا چیلنج سمجھ گئے. میں نے 35 یا 38 سال سے یہاں پر پڑھ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا, لگاتار کو 28 سال سے بیچ میں گیپ بھی ہوا. فکر کریے گا, ہم نے اتنے محمد کو رونق نہیں دیکھی جتنے آج کل ہو گئی اس زمانے میں 3-4 سال سے. کیوں؟ کہ حسین کا چہلم. توجہ رکھیے گا, حسین کا چہلم. میرا تو ارادہ تھا کانپور سے, میں نے اپنے دوست سے کہا بھی تھا, میرا تو ارادہ تھا کانپور سے پیدل آنے کا. پیدل آنے کی. لیکن آپ یقین کرو, مجھے کل 5 ملی سے پڑھنا ہے. میرے گھر والوں نے مجھے یہ بھی آج ڈانٹنے لگے ہم کو, ابے کیسے پیدل جاؤ گے. ہم نے سوچا ہم پیدل جائیں محمد, کیونکہ ہم لوگ جا چکے وہاں پر. آپ فکر کریں اس بات کو, حسین بلا نہیں رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے. 10 کروڑ لوگ کریں لبیک یا حسین. 10 کروڑ کیا کریں لبیک. کل کوئی نہیں کہہ رہا تھا لبیک. اللہ حسین کو دیکھو تو کل کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تھا, آج 10 کروڑ لوگ. اب سنو, یہ کربلا سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ 10 کروڑ آ کیسے گئے 30 لاکھ کی کیپیسٹی والے شہر میں. 10 کروڑ کو کھانا کیسے ملا 30 لاکھ کو کھانے کا انتظام کرنے والوں کے لیے. آپ فکر کی منزل آ جائیے, کیونکہ زمین پر جب کربلا پہنچو گے تو کوئی نہیں کہے گا کربلا شریف, کوئی نہیں کہے گا کربلا منور, کوئی نہیں کہے گا کربلا معظم, کوئی نہیں کہے گا کربلا اشرف. اب جو بھی کہتا ہے کربلا مولا, کربلا مولا, کربلا مولا. ارے ہم نے تو سنا تھا عرش مولا جو آسمانوں پر ہے. تو پھر سنو, اللہ کا ہے عرش, آسمانوں پہ جو عرش مولا ہے اسے عرش مولا کہتے ہیں جسے اللہ نے بنایا, اور حسین نے جسے کربلا میں بنایا اسے کہتے ہیں کربلا مولا. اچھا ہمارے یہاں کیا چیز ہوتا, مالدار ہو گئے خدا بھائی, مالدار ہو گئے تو بھول گئے اپنے آپ کو. پہلے غریب تھے تو ایسے ایسے ماتم کرتے تھے. اب دیکھو اگر ہم غلط پڑے تو میرے کو بولنا. جب ہم غریب تھے تو ہاتھ سے ماتم کر لیں انجمن میں, اب پیسے والے ہو گئے دھیمے دھیمے. ارے بھائی سمجھو تو جب میں 2016 میں تھا مشی میں تو میرا 87 نمبر کے موقف پر میرے پیر میں درد ہونے لگا, ورم آ گیا, پیر میں چلا نہیں جا رہا تھا. تو میرے ساتھی نے کہا سامنے ایک کیمپ دکھائی دے رہا میڈیکل کیمپ, میں نے سوچا وہاں پر جا کے اپنے پیر کو دکھا لوں. تو میرے ساتھی نے کہا یہ لوگ اردو جانتے نہیں ہیں, آپ آگے چلو. وہاں پر 110 نمبر پر 110 تو بہت دور ہو جاتا تھا, 105 پر جو ہے وہاں پر کچھ کیمپ ہے جو اردو جانتے ہیں. ہم لوگ وہاں پہنچے, بڑی مشکل سے وہاں تک گئے, اور جب گئے تو بالکل چلائیے جہاں پہ نمبر آیا تو ایک چھوٹا بچہ تھا اتنا بڑا, وہ اس نے میرا پیر یہ اٹھا اور پیر وہ کرنے لگا. جیسے پیر کرنے لگا ہم نے اپنے ساتھی سے اردو میں کہا بھائی یہ بچہ ہے, اس سے پیر نہیں دبائیں گے. تو وہ لڑکا سب وہ ہم سمجھتے تھے اردو نہیں آتا, وہ سمجھ گیا, اس نے ایک آواز دی, اب توجہ سننا, ہمارے یہاں دولت مند اور وہ دولت مند, توجہ رکھیے گا. اس نے آواز دی بھائی, اس نے آواز دی انکل. ایک آدمی میرے سے بڑے عمر کے, وہ باہر آئے. اس نے کہا کیا, اس نے انگریزی میں بتایا کہ یہ جو ہے پیر نہیں دبا رہے. تو وہ آدمی ہم کے ہٹو تم, وہ بیٹھ گیا اور وہ میرا پیر دبانے لگا. اس نے مرم لگانا شروع کیا, اس کی اتنی انگلی کٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا آر یو انڈین, کہتے نو آئی ایم پاکستانی. ہم نے کہا یو لیو ان کراچی, کہتے نو آئی لیو ان واشنگٹن USA. سمجھو میں رہتا ہوں واشنگٹن جو امریکہ کے شہر ہے اس میں. توجہ رکھیے گا. میں نے کہا آپ کا جاب کیا ہے, جاب. کہتا ہے جاب پہلے چھوڑیے, ارے ہمیں بتاؤ کیا کام کرتے ہو. آپ سننا بھائی, آپ سنیے گا کام کیا کرتے ہو. اس نے کہا ہمارا مجھے کام کیا کرتے ہو. اس نے کہا سر میرے جو ہے نیو یارک میں 7 7 اسٹار ہوٹل ہے. شاید میں پڑھتا شہر میں 7 جو ہے 7 اسٹار ہوٹل ہے. کانپور میں نہیں ہے کوئی, بمبئی میں ایک ہی ہے. توجہ رکھیے گا, تاج میں ہے یا 2 ہے. توجہ, اتنے بڑے 7 ہوٹلوں کا مالک, اور وہ پیر دبا رہا ہے, وہ پیر دبا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, پیر دبا رہا ہے. میرا پیر اپنے آپ ہٹ گیا.
جی سے اپنے آپ نیچے گر گیا ہو. اس نے پکڑ کے رکھ لیا, کہنے سرکار آپ کیا کر رہے ہو؟ میرا یہ کام کرتے کرتے اتنے بلندی پر میں پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیا ہے, ہم تو ہٹ گئے, سلام کریں اور سلام کریں. اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں. وہ ایک مولانا صاحب ملے, میرے پیروں پر پڑ گئے. نہیں ارے ایک منٹ, اب میں جوتا پہنے تھا, وہ جوتا بھی میرا اتارا. میں نے پڑھا تھا کل, وہ جوتا اتارا. کمال ہے راجو بھائی, کمال ہے. جوتا اتارنے کے بعد یہ موزہ اتارا میرا. وہ اتنا لمبا چل کے آ رہے تھے, کم سے کم 20 کلومیٹر چلتے تھے لوگ. وہ جوتا اتارا اور موزہ اتارا. مولانا مستعد موزہ اتارنے کے بعد میرے موزے کو انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا. آپ سمجھ لو کتنی اسمیل آ رہی ہوگی. اور اس کے بعد اس موزے کو چوما, پیار کیا. میں رو دیا, میں نے کہا یہ کیا, تھوڑا سا اگر اپنے اندر لے آؤ. پچھلی بار ہم نے 18 بجے آنچی میں لوگوں کو جوتے صاف کیے تو لوگ مذاق لے رہے تھے, میرا تفریح ڈال رہے تھے. یار دیکھو انتخاب والوں میں کیا ہوا ہے. کہاں ہو اپنے اندر تم چینج کیا. پہلے مجلسوں میں جوتے مومنین کے سنبھال کے رکھتے تھے صاحب خانہ. بولو تو مجھ سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں کیا؟ اب آپ تو وہ مولانا کو جوتے راؤنڈ دیتے ہو. وہ جو مولانا بار اتار کیا تھے وہ بھی ہم راؤنڈ چلے جا رہے ہیں. امام وہاں بیٹھتے تھے, ہم تو باہر کھڑے بیڑی پی رہے ہیں اور بات دیکھے تو بہت لمبی پڑتی مولانا نے. باہر کھڑے کوئی گھنٹہ کھا لے اور باہر کھڑے انتظار کرے ختم ہونے کا. سب سے کہہ رہے مولانا آج تو بڑی لمبی کھینچ تھی. ہماری یہی تو کمال ہے, جو مجلس میں بیٹھتا وہ کہتا, وہ نہیں کہتا لمبی پڑھی. آج میں گھڑی پکڑ کے چل رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جو مجلس میں بیٹھتا ہے وہ نہیں کہتا لمبی پڑھی. جو باہر کھڑا ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ کہتا بڑی لمبی پڑھی, کبھی اس میں ٹائم ہی نہیں پاس ہو رہا تھا. یہ فکر کی منزل ہے. اور جب آپ کی فکر ایسے تبدیل ہوگی تو بھی آپ ہم سچی عزادار بن سکتے. مولا امام حسین کو چاہیے کیا حسین کو دے سکتے. آپ ادھر آ جاؤ, 10 کروڑوں کو ہم 10 کروڑ. ہمیں سوچو 10 کروڑ کو کتنا پانی ملا ہوگا, کتنا پانی چاہیے پینے کے لیے. یہ محمد پور والے آج ہم نے دیکھا یہ پانی لے کے آ رہے باہر سے, پانی لے کے آ رہے باہر سے. اور یہ پانی جب لے کے آ رہے باہر سے تو ان کے پانی کے لیے وہ تلاش کرنا پڑتی ہے کہ پانی کہاں سے لائے اس کو دینا. وہاں تو بچے پانی لیے. آپ ایک بات اور کہتا ہوں, ایک سوال دیتے ہیں محمد والے محمد والی بات یہ بتائیے, جہاں میلہ لگتا ہے نا, جہاں بھیڑ ہوتی زیادہ, بہت بھیڑ گیدرنگ بڑھ جاتی ہے, وہاں کے دکاندار چیزوں کے دام بڑھا دیتے ہیں. ارے بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ تو پتا چلے آپ کا کام ہے ایک دم. جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے, بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں کے دکاندار چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. وہ سگریٹ لینے کا 10 روپئے لے کے, بھائی 11 روپئے جو ہوئی آج ہی سے تو ہوئی ہے. بھائی توجہ کرنا بھائی, تو وہ جو آپ کو چیز لینے جائے گا بھائی کتنے کی 10 کی تھی, ارے بھائی 11 کی ہو گئی. اب ہم کہاں دیکھنے جائیں گے کہ آج ہی سے ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک سے بات ہو گئی تھی آپ سات 35 میں بیٹھا تھا, 8:05 ہے انشاءاللہ پہلے ختم ہو جائے گی. تب ایک اور سوال ہے محمد وہ ریٹ بڑھ جاتے نا, ریٹ بھیڑ بڑھ گئی, ریٹ بڑھ گئے. پھر آپ بولو تو ہم آگے بڑھے, آزادی ہو گئی. آپ بولو نا بھیڑ بڑھی ریٹ بڑھ گئے. حسین کو لاکھوں سلام, کربلا سے بڑی بھیڑ دنیا میں ہوئی نہیں. کربلا سے بڑی بھیڑ دنیا میں ہوئی نہیں. 10 کروڑ بھیڑ میں ریٹ بڑھے نہیں بلکہ اتنے گھٹے کہ سب کچھ فری ہو گیا. سب کچھ فری, کچھ بھی چاہے, کچھ بھی جو چیز چاہیے یہ فری ہے حسین کے نام پر. یہ حسین کے دیوانے نا. محمد پور میں ایک جگہ کھانا ہوتا, 2 جگہ کھانے ہوتے, آپ لوگ کتنے کھانے ہو رہے ہیں, اور ایسے لوگ کر رہے ہیں. آپ سوچو کہ یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں پوری جگہ جاتا ہوں اور بتا رہا ہوں, لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے عزادار,
یہ ہے ماتمدار. آپ سوچے ہم ہی ماتمدار ہیں؟ نہیں. ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے, غرور نہ آنا چاہیے, گھمنڈ نہ آنا چاہیے. حسین کی بارگاہ میں گھمنڈ کہاں ہوگا؟ اور پھر ایک بات اور سن لینا, اس بات کو بہت مد نظر رکھنا. ایک بڑا قیمتی جملہ آ گیا, فضائل کی منزل میں چھوڑ کے آتا ہوں. ایک مولا علی علیہ السلام ایک کربلا پہنچے صفین کی جنگ کے بعد, تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے. آگ لگ گئی. ایک شخص نے مولا کے سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. ایک دوسرا شخص آیا, وہ پیر دبانے لگا. پیر دبانا چاہ رہا تھا, مولا نے آگ کھلی, پیر کی لیا. وہ جو پیر دبانے آیا تھا وہ بھی چاہنے والا تھا. اس بات سے بولنا ہے, گھبرانا نہیں. وہ بھی چاہنے والا تھا. امام نے پیر کھینچ لیا, ہٹ. اس نے کہا مولا میں پیر دبا رہا ہوں. مولا نے کہا تو پیر تو دبا رہا, تو جانتا ہے تو میرے بیٹے حسین کے قاتلوں میں ہے. اللہ اکبر. شاید میری بات کو سمجھ سکیں آپ. تو میرے بیٹے حسین کے قاتلوں میں سے ہے. تو معلوم مولا علی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو کربلا میں شامل تھے حسین کے قتل میں. تھے تو علی کے دوست. پڑھتے رہو. مولا نے کہا ہٹ, تو قاتل ہو. اس نے کہا مولا میں کہا تو. میں ہاں. کربلا آئی, سنیں آپ, کربلا آئی 10 محرم. مولا امام حسین نے مولا عباس کو بھیجا. شیعہ بننے کی ضرورت ہے, ہم تو بس ہے. مولا عباس کو, عورتیں تھوڑا خاموش ہو جائے بیٹا, یہ عورتوں سے کہتا تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. یہ مولا عباس کو بھی آپ ابھی مطمئن ہو جائیں گے سب, جس منزل میں میں مسائل لانا چاہ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. مولا عباس کو بھیجا. مولا عباس سے کہا مولا عباس یہ پیڑ کو دیکھو اور فلاں شخص کو اس لشکر میں بلاؤ, اس کو وہ پیڑ پہچنواؤ. 20 سال پہلے ہو 20 سال بعد. مولا عباس نے کہا یہ شخص کہاں ہے؟ بلایا. کہا اس پیڑ کو پہچانتا ہے؟ وہ آیا. اس پیڑ کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں عباس بن نبی. کہا اس پیڑ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. پھر تیسری بار کہا غور کر لے, فکر کر, سوچ. اس نے تھوڑی دیر بعد کہا ہاں مولا پہچان گیا. کہا کیا؟ کہا جنگ صفین سے میں آپ کے بابا کے ساتھیوں میں سے تھا, لوٹ رہا تھا. آپ کے بابا نے کہا میرے بابا نے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں. مولا عباس کہتے باز آ جا, آپ بھی باز آ جا, بھی باز آ جا, واپس چلا جا. اس نے کہا سرکار کیسے جائیں؟ میرے گھر والوں نے کہا مال لے کے آؤ. یہ بھی تو شکایت ہے. کیا تھا, کیا کہو گے اس کا؟ تو میرے دوست اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو معیار بلند کرنا ہے, اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ پتہ چلے ہم حسینی ہیں. ایسا تو نہیں ہم شرابی ہیں. معاف کرنا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ایسا تو نہیں ہم جوا کھیل رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہم غیبت کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہم مکار ہیں, ایسا تو نہیں ہم وقت کی پراپرٹی کھائے بیٹھے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مال امام کھائے بیٹھے ہیں اور سب سے زیادہ ماتمدار ہیں. تھوڑی توجہ کر لو. ایسا تو نہیں ہم. آپ سوچو تو آج کل تو وفداری چل رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں دو لوگ, میرے پاس لفظ کی کمی ہے تنویر بھائی, میرے پاس لفظ کی کمی ہے. 2 شخصیتیں یا 2 ایسے ہیں جو بیچارے سب سے سیدھے ہیں. کون؟ ایک اللہ اور ایک حسین. میرے ساتھ بولنا, اپنی جملے میں سب بولو گے. 2 لوگ, 2 بہت سیدھے ہیں, ایک اللہ میاں اور ایک امام حسین. اللہ میاں کیسے سیدھے؟ کہا مسجد میں ٹوٹی چرا لاؤ, کوئی کچھ نہیں کہے گا. مسجد سے ٹوٹی چرا لاؤ, ہوتا نا, مسجد سے راڈ نکال لاؤ, لوٹے لے آؤ, کون دیکھنے والا؟ اللہ میں دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھنے والا کوئی ہے. اور ایسے گھر بنوایا جو وقف کر گیا تھا یہ امام حسین کے نام, اور چل لیا اپنے نام. چل لیا اپنے نام. امام حسین کون دیکھ رہے ہیں؟ ختم ہو رہی میری بات, فضائل میں نے ختم کر دیا آپ کے لیے, توجہ رکھیے گا. امام حسین کون دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو امام کا حق کھائے بیٹھا, مال امام کھا رہا ہے. امام باڑوں میں قبضہ, متولی امن ہے. اچھا متولی کمال ہے یار. وہ کانپور میں بڑی کربلا ہے نا, بولو تو لوگ بڑی کربلا دیکھی نا, بڑی کربلا 180 لوگوں نے درخواست دی ہمیں متولی بنا دو. میرے ساتھ بولا جو پیچھے ابھی تک نہیں بول رہے ہیں, ہے توجہ, 180 لوگوں نے درخواست دی کہ ہمیں بنا دیا جائے. ہم سے لوگ بڑے مجلس پڑھے گئے, ہم گئے تو لوگوں نے ہم سے کہا انتخابات بھائی آپ بھی تو دے دیتے اپنی کے چل. ہم نے کہا ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم جا کے کہیں ہم ایماندار ہیں, بلکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پورا شہر کا اس کو بناؤ یہ ایماندار ہے.
آپ الٹا کر امام کا حق کرانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. 12 لاکھ روپے ہیں وہاں تجوری میں. کتنی اپلیکیشنیں آ رہی ہیں. بیچارہ وقت بورڈ ابھی تک طے نہیں کر پا رہا ہے. اگر ایک کلپ ڈال دیں تو بڑا وہ ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا. وقت بورڈ طے نہیں کر پایا, آخری میں 12 لوگ بنے. 12 لوگوں کی کمیٹی بنا دی گئی, جیسا سننے میں آیا ہے. بھیا بن رہی ہے 12 لوگ, کوئی ایک آدمی مل ہی نہیں رہا ایماندار. ہمارا ایسے شیعہ ہونے سے کیا فائدہ؟ کیا کہنا ایسا ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ پروردگار اس سے بہتر ہے غریب رہیں, ٹھیک ہے, غریب رہیں, ٹھیک ہے. بچوں دے رہو گے حسین کہ مال کھانے سے. اور پھر ہم کریں کیا وہ لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال پہ یا حسین بڑا مزہ آتا ہے. نہیں سمجھے, دوسرے کے مال پہ یا حسین. مجلس صاحب کی تبرکات کا ہم نے مولانا سیٹ کر لیے. ارے بھائی اب زیادہ باتیں نہ کرو بھائی, یہی تھا کہنا ہم نے مولانا سیٹ کر لیا, ہم نے بلا لیے, ہم نے سیٹنگ بنا لی اپنی. یہ کیا ہے؟ بیچارہ پیسہ تو یہ خرچ کر رہا ہے, نام تو میرا ہو رہا ہے. یہ ہے چینج, یہ چینج ہے. اور جس چینج کو آپ کو دور رکھنا ہے, جو آپ کے والدین کرتے آئے اس پر عمل کرنا ہے. نئے نئے مولانا, نئے نئے لوگ, نئے نئے فتوے, کما کا ماتم نہ کرو, زندگی کا ماتم نہ کرو, آگ کا ماتم نہ کرو. پھر کیا کریں, پھر کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں نیا ماتم نہ کرو, باقی سب ماتم کرو. باقی سب کرو. جو آ رہا کھڑے پہ ماتم, لیٹ مر, یہ سب نہیں. کما کا ماتم کرو, زندگی کا ماتم کرو, ہاتھ کا ماتم کرو, جیسا ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں. ہمارا ایک دوست کہنے لگا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کما زندگی کا ماتم. ہم نے کہا تم نے کیا؟ کہ ہاں بچپن میں کیا. آپ بولنا ہے جو ابھی تک نہیں بولے. توجہ رکھیے گا. ہم نے میرے دوست نے کہا کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کماؤ زندگی کا ماتم. ہم نے کہا تم نے کیا ہے؟ کہتا ہاں بچپن میں کیا ہے. ہم نے کہا بچپن میں اپنی مرضی سے. کل میرے ابا لے گئے تمہاری اماں سے پوچھ کے, میرے ابا لے گئے تھے میری اماں سے پوچھ کے. تو توجہ فرما لو, تمہارے ان سے پڑھ رکھ کے کہا یہ بات مانو, یا تمہارے ابا اماں غلط تھے یا تم. جب تک نہیں بولو گے تو مزہ نہیں آئے گی. ہم نے کہا یہ بات مانو کہ یا تو تم غلط ہو یا تمہارے ابا اماں. اب اس کا جملہ ہے چھوڑیے مولانا, رہنے دیجیے. دامن حسین کا تھام کے رکھو. اور جب حسین آ گیا تو پھر واپس منزل پر انسان چاہیے. وہ دشمن تھا. لوگ آج کے دور میں آپ یہاں اچھے خاصے بیٹھے غلام علی بھائی کیا, اور خدا نہ خواستہ آگے کسی گھر میں آگ لگی ہو تو آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے؟ جلدی بولے سوچیں. یہاں اچھے خاصے بیٹھے ہیں, پنکھا بھی ہے, اچھا خاصا سکون ہے, یہاں سے اٹھ کے آپ وہاں چلے جاؤ گے اکیلے جہاں آگ لگی ہو؟ کربلا میں یہی منظر تھا. ایک طرف لاشیں تھے, ایک طرف مر رہے تھے, ایک طرف مکان جلانے کا اندیشہ تھا, ایک طرف لٹنے کا اندیشہ تھا, اور ایک طرف بادشاہی تھی, شہنشاہی تھی, حاکم بنا بیٹھا تھا حر. اس سپہ سالاری کو ٹھوکر مار کے ادھر آ گیا مرنے کے لیے. آج کے زمانے کے لوگ کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کو؟ لیکن ہم کہتے ہیں حسین کائنات کا سب سے عقل مند آدمی تھا. اس نے پریزنٹ نہیں دیکھا بلکہ فیوچر دیکھا. یہ نہیں دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ یہ دیکھا ملے گا کیا, ملے گا کیا. جناب وہب قلبی نام آگے تو مصائب کی منزل آ گئے. وہب قلبی کون ہے؟ عیسائی, اور امام کے ساتھ شامل ہے. میں نے پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انصار آئے نا, جتنے بھی امام آئے, سب نے کربلا کے شہیدوں کو سلام کہا ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھا کے لیے نا زیارت نائیہ میں امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو شہیدان کربلا تمہاری بارگاہ میں, ہمارے ماں باپ تم پر فدا, ماں باپ فدا, تم پر ماں باپ فدا. اب 12ویں امام کے والد 11ویں امام ہیں. سوچو تو یہ انصار امام حسین کی عظمت. اور میر انیس نے یہاں پہ کہا تھا کہ کیا شناورت حسین ابن علی کے انصار. تھوڑا سا میرے ساتھ آ جانا. کیا شناور تھے حسین ابن علی کے انصار,
बहरे दानिश में जो डूबे लबे कौशल निकले। बस आज की बात खत्म हो गई। ये बहरे कलवी कौन है? ईसाई है, ईसाई है बहरे कलवी। और इमाम के असाब में आ गए, हर इमाम सलाम कर रहा है, माँ बाप फिदा कर रहा है उन पर जो ईसाई है। अभी तो एक लम्हे के लिए आए, दूल्हा मीर अनीस ने लिखा यहाँ पर, और फिर कलमा पढ़ा और इमाम के साथ शामिल हो गए। मीर अनीस कहते हैं कि जनाब बहरे कलवी अपनी शादी करके वापस आ रहे थे। बनो तो शिया, बनो तो ऐसे, कहाँ पहुंच रहे? खाली नाम के शिया रह गए हो। अब्बा ने नाम रख दिया था इंतखाब वाला, हम काज़मी तो है, कोई झलक है तुम्हारे अंदर शियों जैसी? हमारे अंदर है गीबतें, मक्कारियां, बेईमानियां, और ये सब अंजुमन बातियां छोड़ दो और इस जिक्र को मौला की बारगाह में नजर करो। क्या कहने हैं? तुम्हारे अंदर ये फहमी आ गई ना, उस दिन ये इबादत कबूल होने वाली। मतलब कुछ शब्द का तवज्जो रखिएगा। बहरे कलवी ईसाई थे, दुल्हन लेके जा रहे थे शादी करके, अभी दुल्हन को देखा भी नहीं था, पर्दे में दुल्हन है और ये देखा ये माजरा हो रहा है। तो फिर मीर अनीस ने यहाँ पर मर्सिया कहा था कि यूं रकम करता है कि आप ये मकबूल हसी, एक दूल्हा लिए जाता था बारात अपनी कहीं। हमने मसाइल यहाँ से नहीं पढ़ा, बल्कि 2 लम्हे के लिए यहाँ पढ़ा। यूं रकम करता है कि राबी मकबूल हसी, एक दूल्हा लिए जाता था बारात अपनी कहीं, बहरे कलवी था, लक़ब था वो गुलाम शहदी। दूर से आई नजर उसको जो मक्तल की जमीन, दिल पे शबीर के मातम का असर होने लगा, देख कर गंजे शैतान की तरफ रोने लगा। एक जमींदार खड़ा था, ये किया उससे कलाम, है ये कौन खड़ा जो पाए शमशीर और तीर? उसने कहा है सभी इब्ने सभी और अमीर इब्ने अमीर, है यही 3 शब और रोज का प्यासा शबीर। और सुबह से अब तलक लूटा गया बाबे जहरा, अब ये बेरहम बुझाते हैं चिरागे जहरा। यूं तो एक जुल्म से एक जुल्म हुआ शहबे सिवा, 3 सदमों में मगर जब्त का यारा न रहा। एक इसका भतीजा था हसन का बेटा, शब को वो दूल्हा बना, सुबह शहीदों में मिला। अरे उसके मरने की खबर शहर ने जो पहुंचाई थी, माँ दुल्हन को लिए सरनंगे निकल आई थी। दूसरा हादसा मैं कैसे भी क्रिया करता हूँ, दूसरा हादसा मैं क्या कहूँ, फटता है जिगर। एक इसका बरादर था हम शक्ले हैदर, अभी एक लाश अजब दर्द से थर्राई थी, बच्ची एक हाय चचर कह के जो चिल्लाई थी। और तीसरा हादसा मैं क्या कहूँ, फटता है जिगर। एक इसका पिसर था 18 बरस का अकबर, अरे गमे अकबर ने मैं क्या कहूँ क्यों कर देखा, सबने मैदान में ज़ैनब को खुले सर देखा। हाँ आज शबे चैला में माँ बहनों सुनो, तुम्हें मैंने इस वजह से रोका था, अब सुनो तुम रोते हुए जाओगे घर तक, याद रखोगे आज के मसाइल, तवज्जो रखिएगा। ये वहबे कलवी इमाम की खिदमत में आए और जब रुखसत हो, इमाम ने कहा अपनी दुल्हन से रुखसत हो, मेरे बच्चे मेरी तरफ देख लो बेटा, अपने आप रोगे, तवज्जो रखिएगा। और दुआ करना कि सुबह में 18 बनी आशिक पढ़ ले जाऊं, तवज्जो रखिएगा। कि एक बार कहते मौला कहते यार रुखसत हो, अपनी माँ से रुखसत हुए, अब जब दुल्हन से रुखसत होने गए बहुत देर लगी, बहुत देर लगी। अब जब वापस आए तो दुल्हन कह रही थी मैं जाने नहीं दूंगा। भाई कलवी ने आके कहा, मौला पूछते क्या बात है? कहा मेरी ज़ौजा कुछ कह रही है। कहा क्या? मौला ने कहा बुला, पर्दे का इत्माम किया गया, वहबे कलवी की दुल्हन को पर्दे के पीछे बुलाया गया। इमाम इधर बैठे हुए, एक बार मौला की खिदमत में सलाम अर्ज करके कहती है, मौला मैं अपने शौहर को रोक नहीं रही हूँ। कहा फिर इतना वक्त कैसे लग गया? कहा मौला बात सिर्फ ये है कि मैंने वहब का हाथ इसी वजह से पकड़ा है कि मौला के सामने जाके ये कह दो कि मौला हुसैन के गवाह बना के कहना कि बस मैं ये कहती हूँ क़यामत के दिन वह मुझे पहचान ले कि मैं वहब की ज़ौजा हूँ। अल्लाह अकबर। 28 बरस के वहब को कत्ल किया, सर काट कर फेंका गया, किधर फेंका जिधर वहब की माँ बैठी थी। 28 बरस के दूल्हा बेटे का सर आया। मैं बात पढ़ता हूँ कहीं कि दूल्हा बेटे का सर आया, दूल्हा करबला में दो थे, काशी में लेकिन वहब कलवी दूल्हा बेटे का सर आया। वहां घबराई नहीं, मां रोई नहीं, सर को लिया उठाया और रुपये पकड़ के उस मुकाम पे आई जहाँ हुसैन बैठे थे। अपने चेहरे को छुपा के वहब की मां ने हुसैन के 7 चक्कर लगाए और 7 में वहब का सर है। जब 7 चक्कर लगे एक बार उस सर को अस्किया की तरफ फेंकेगा। ए अस्किया सुनो, जिसने हुसैन का सदका कर दिया उसे वापस नहीं लेगी मां। सबसे गुजारिश
نہیں جلدی سے سن لے میرے سب لوگ سر اٹھانا بیٹا کوئی نہیں پہلی بار محمد پور میں نے کہا 35 سال ہو گئے 36 سال ہو گئے لگاتار آتے ہوئے آپ سمجھ لیں پہلی بار زندگی میں پڑھتا ہوں امام حسین میری طرف دیکھنا امام حسین کی ایک کنیز تھی جن کا نام تھا شیری اور امام حسین علیہ السلام نے شیری کا ارض شام اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں پر طے کیا امام بار بار کہتے تھے شیری جا تیرا ہاتھ ہو گیا شیری کہتی مولا میں کنیزی کے لیے ہوں کہتے آپ طے کر دیا کہ مولا یہ در نہ چھڑائیے مولا نے کہا شیری تجھے جانا پڑے گا جا شیری بہت روئی بہت کریا کیا امام نے کہا شیری تجھے میری ماں پہلے بیٹیاں سنے توجہ رکھیے گا شیری جا تو امام اور راضی نہیں ہوئی ایک بار کہتی مولا ایک شرط پہ جائیں گے توجہ رکھنا ایک شرط پہ جائیں گے کہ کیا شرط ہے کہ میری شرط یہ ہے مولا کہ ہم چلے تو جائیں گے میں آج پڑھا تو ہم چلے جائیں گے لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ مولا جس شہر میں میں جا رہی ہوں ایک بار آنا ضرور اللہ بولنا ضرور میرے ساتھ ایک بار آنا ضرور جیسے کہا ایک بار آنا ضرور امام نے کہا ہاں میں آؤں گا لیکن تو پہچان نہیں پائے گی تو پہچان نہیں پائے گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہا نہیں تو پہچان نہیں پائے گی پھر شیری نے کہا اچھا مولا آئیے تو کہا دوسری بار میں پیاسا آؤں گا پیاسا واپس چلا جاؤں گا شیری کہتی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے دور سے آؤ گے پیاسے چلے جاؤ گے مولا یہ ہو نہیں سکتا شیری وعدہ ہے میں رہوں میں آؤں گا تیرے گھر اب سنو شیری کو پتا ہو گیا حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں شیری ایک جگہ کی شہزادی بنی بڑی امیر رئیسہ اور کنیزوں کو رکھا اس کے بعد اپنا جو محل بنوایا اس میں حجرہ بنوایا یہ عباس علمدار کا حجرہ ہے یہ اکبر کا حجرہ ہے یہ قاسم کرنا یہ قاسم کا حجرہ ہے یہ احمد کا حجرہ ہے ایک حجرے بنائے اس کے بعد ایک چھوٹا سا گہوارہ کہ یہ شہزادہ علی اصغر کے لیے ہے توجہ کرنا لو اس کے بعد کنیزوں کو کھڑا کر دیا سر رات آ کے دیکھنا روز کنیزیں آ کے چوراہے پہ کھڑی ہوتی تو کوئی قافلہ آئے تو بتانا ایک بار کنیزوں نے آگے کا بیوی ایک قافلہ آنے والا ہے آدھی رات کو قافلہ آیا اب جو قافلہ آیا تو ایسا قافلہ تھا کہ لوگ نیزہ پہ سر پہ ماتم کرنا تھا لوگ نیزہ پہ سر تھے اور ان نیزوں کو وہ شیری کے محل کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا اللہ اکبر اونٹوں پر کچھ ایسے بندی ہوئی بیویاں تھی ماتم کرنا ایسے بندی ہوئی بیویاں تھی شیری کی کنیزوں گریا کرو بلند آواز سے آج شبے جانا بسے تو اگلے برس ہم پھر ہیں جو چل بسے تو یہ اپنا سلام رکھیے شیری کی کنیزوں نے آگے کہا ارے بیوی تو کہہ رہی تھی قافلہ آنے کے لیے ایک ایسا قافلہ آ گیا قیامت کا قافلہ ہے کہا کیسا قافلہ لگے ہوئے ہیں کچھ بیویاں میں ادھر دیکھ لوں گا آخری بات آ رہی کچھ بیویاں ہیں اور بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں خیال آیا شیری باہر نکل کے آئی اس قافلے کا سالار کون ہے اب شیری آئی شیری کے پاس کہا میں اگر تو اجازت دے جتنی دولت کہنا تجھے دے دیتا ہوں ان قیدیوں کو میں اپنے گھر لے جاؤں کہا ہاں لے جا گھر لے جا اور لیکن شرط ہے صبح سے پہلے واپس کر دینا کہا قیدیوں کو واپس کر دیا جائے گا اللہ اکبر یہ قیدیاں شہزادیاں زینب اور ام کلثوم روام اور رقیہ یہ بندی ہوئی پہنچی جیسے شیری کے محل میں داخل ہوئی ایک بار شیری کا لگا اے بیویوں کنیزوں ان بیویوں کے ہاتھ کھول دو اللہ اکبر ماتم کر لینا بیویوں کے ہاتھ کھول دو جو بیویوں کے کنیزوں نے ہاتھ کھولے اپنی کنیزوں کو شیری نے حکم دیا ان کے لیے بڑے اچھا سے اچھا کھانے کا اہتمام کرو بہترین غذائیں تیار کرو جو بہترین غذائیں تیار ہونے لگی اتنے میں ایک آواز اور آئی کہے شیب کے بیوی ایک کرم کر ہمارے وارثوں کے سر ہے اگر ہو جائے تو ان سروں کو بھجوا دے ہو جائے شیری آدھی رات کے بعد باہر آئی کہتی ہے یہ اتنا دولت لے لے ان سروں کو آپ دے دے تھوڑی دیر کے لیے سر لوگ نیزہ سے نکال کے رکھ دیے گئے توجہ رکھیے گا سروں کو رکھ دیا گیا اس کے بعد کہتے ہیں شیری کہتی بیویوں
اب میری طرف دیکھنا آخری بات آ رہی اے بیویوں اب یہ سر بھی آ گئے پھر بھی تم لوگ رو نہیں رہی ہو کیوں گھبرا رہی ہو ان بیویوں نے کسی بیوی نے کہا ارے روئے کیسے کربلا سے یہاں تک جب بھی روتے تھے تو تازیانے پڑھتے تھے وہ کہتی گھبراؤ نہیں میں نے پہلا لگا دیا کوئی اندر نہیں آئے گا اب ماتم کرو اب بس جیسے شیر لے کر ماتم کرو اب گریا کرنا ایک بار زینب نے کہا کیا جملہ کہا ہائے میرا اما جایا حسین دروازے کے باہر نکل چکی تھی ماتم کرنا شیری دروازے کے باہر نکل چکی تھی ادھر زینب کی آواز آئی ہائے میرا اما جایا حسین اور جیسے کا اما جایا حسین شیری پلٹ کے آ گئی کہتی ہے جو تم نے نام لیا نا آج میرا اما جایا حسین میرا کلیجہ پھٹ گیا کوئی اور نام لے کوئی اور نام لے کے ماتم کر اب حسین کا نام نہ لینا حسین کا نام لے لینا شیری پھر باہر کی طرف نکلی کہتے ہائے میرا ماں جایا شیری پلٹ کے آگے بیوی ماتم نہ کرو ٹھہر جاؤ کوئی اور نام دو یہ شیری جیسے کہہ کے نکلی باہر ایک بار آواز ہے ہائے میرا ماں جایا علی اکبر بس ایک بار شیری پھر پلٹ کے آئی اے بیوی آخری مسئلہ اے بیوی میں بار کہتی ہوں تو ایسے نام کیوں لیتی ہو میرا دل پھٹنے لگتا ہے ہاں اتنے میں کسی ٹھیک نے کہا ہاں میرا علی اصغر شیری بیٹھ کے زمین پر میں بار کہہ رہی ہوں یاد ہو چکی ہمیں یہ نام کر لو میرے کافی آ رہی ہے میرے دھڑدری آ رہی ہے کوئی اور نام کر لو کہا بیوی زینب نے پوچھا شیری تو پریشان ہے اس نام سے گھبراتی کیوں ہے بس ایک بار کہتی ہے اے بیویوں ایک بات سنو جب تم نام لیتی ہو آقا حسین وہ میرا آقا ہے میرے گھر آنے والا جو تم نام لیتی ہو عباس علمدار وہ میرے مولا کا بھائی ہے عباس میرے گھر آنے والا ہے جو تم نام لیتی ہو نا علی اکبر وہ میرا شہزادہ ہے میرے گھر آنے والا ہے اور جو تم نے نام لیا علی اصغر یہ چھوٹا سا جھوٹا جو ہے یہ اس کے لیے بنوایا ہے بس ایک بار بس ایک بار کہتے ہیں ہاں زینب کہتی ہے زینب کو پہچان ہوگی حسین کی بہن بھی ہے شیری کھڑے ہو کے کہتی زینب ہاں زینب اب ایک بار جناب زینب کہتی تیرے دربار میں تیرے محل میں اگر زینب آ جائے تو پہچان ہوگی کہاں اگر میرے دربار میں آئے گی تو پہچان ہوگی ایک بار زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا شیری پہچان بن گیا یہ سب کو تلاوت شیری بن گئی مولا تم نے کہا تھا پیاسا ہوگا